اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ فواد پاشا نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جس قیمت سے ہم نے یہ جزیرہ خریدا ہے اسی قیمت پر بیچیں گے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ عثمانیوں نے جزیرہ کریٹ کی حفاظت کے لیے 27 سال تک جنگ کی ہے، لہٰذا اسے حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی مدت جنگ کرنا ہوگی۔ فواد پاشا سے یہ سوال بھی ہوا، دنیا میں آج سب سے طاقتور ملک کون سا ہے؟ فواد پاشا نے جواب دیا، آج دنیا میں سب سے طاقتور ملک دولت عثمانیہ ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ تم اسے باہر سے نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور ہم اسے اندر سے منہدم کرنے کی کوشش میں ہیں، لیکن ہم دونوں کی کوششیں ناکام ثابت ہو رہی ہیں۔ اس گفتگو سے سلطان عبدالحمید نے یہ سبق حاصل کیا کہ جو طاقتیں دولت عثمانیہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے کوشاں ہیں، انہیں خاموش کرانے کی ان میں سکت ہے۔ انہوں نے اس سفر کے دوران سیاسی گفتگو کا تجربہ حاصل کیا اور بعد میں اسے پوری مہارت حاصل کی۔ اسی دورہ کے دوران عبدالحمید کی عمر 25 سال تھی۔ ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت اور دستور کا اعلان۔ اپنے بھائی مراد کے بعد جمعرات کے روز 11 شعبان 1293 عیسوی بمطابق 13 اگست 1876 کو ان کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 34 سال تھی۔ بیعت کے لیے وزراء، اعیان دولت اور بڑے بڑے سول اور فوجی افسر سرائے توپ قبو میں حاضر ہوئے۔ اس طرح مختلف جماعتوں کے نمائندوں نے انہیں خلافت کی مبارکباد دی۔ سلطنت کے طول و عرض میں توپوں کے گولے داغے گئے اور جشن کا اہتمام کیا گیا۔ 3 دن تک استنبول میں خوب چہل پہل رہی اور صدر اعظم نے اطلاع کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں کو تار بھیجے۔ سلطان عبدالحمید نے مدد پاشا کو صدر اعظم مقرر کیا۔ پھر 23 دسمبر 1293 ہجری 1876 کو اس دستور کا اعلان کر دیا جس میں شہری آزادیوں کی ضمانت دی گئی تھی اور پارلیمنٹ حکومت کی طرز پر دستور مدون کیا۔ اس دستور کے مطابق پارلیمنٹ 2 مجالس پر مشتمل تھی، ایک مجلس النواب، مجلس نمائندگان یا مجلس مبعوثین، اور دوسری مجلس الاعیان یا مجلس الشیوخ۔ سلطان عبدالحمید کو اپنے دور حکومت کے ابتدائی سالوں میں وزراء کی طرف سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جدید عثمانیوں کی جمعیت کی قیادت میں ان کی مغربی طرز کی پالیسیوں کی وجہ سے انہیں سخت پریشانی اٹھانا پڑی۔ یہ لوگ اگرچہ تعلیم یافتہ تھے لیکن مغرب سے بہت متاثر تھے۔ معصومی طاقتوں نے ان کے اس کے رجحانات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ وزراء کا حکومت پر دباؤ اس حد تک بڑھ گیا کہ مدت پاشا، جو جدید عثمانیوں کی جماعت کی نمائندگی کر رہے تھے، نے سلطان عبدالحمید کو ابتدائی دور حکومت میں 1877 میں لکھا، دستور کے اعلان سے ہمارا مقصود صرف اور صرف یہ ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو، جناب کے حضور اور فرائض کا تعین ہو، وزراء کے وظائف کا تعین ہو، تمام لوگوں کی آزادی اور حقوق کی ضمانت فراہم ہوتا ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ میں آپ کے احکام کی صرف اسی صورت بجا آوری کروں گا جب یہ احکام قوم کے مفادات کے منافی نہیں ہوں گے۔ سلطان عبدالحمید اس سلسلے میں کہتا ہے، میں دیکھتا ہوں مدد پاشا اپنے آپ کو مجھ پر حاکم اور امر خیال کرتا ہے اور اپنے معاملات میں جمہوریت سے بہت دور اور آمریت کے بہت قریب ہے۔ مدد پاشا اور اس کے ساتھی شراب کے رسیا تھے۔ سلطان عبدالحمید اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، یہ بات مشہور ہے کہ صحت کے آزاد منش شورا اور ادبا مدد پاشا کے گھر اس دن جمع ہوئے جس دن اساسی قانون کا مسودہ شائع کیا گیا۔ یہ لوگ اس لیے اکٹھے نہیں ہوئے تھے کہ امور سلطنت کے بارے بات چیت کریں، بلکہ اس لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ شراب پئیں اور اودم مچائیں۔ یہ لوگ شراب کو پسند کرتے ہیں۔ مدد پاشا جوانی سے شراب پیتا آ رہا ہے اور اس سے سب سے لوگ واقف ہیں۔ شراب کا نشہ قانون اساسی کے اعلان کے نشے کے ساتھ مل گیا ہے۔ جب مدد پاشا دسترخوان سے اٹھا تو اسے 2 آدمی سہارا دے رہے تھے اور وہ اسے بازوں سے پکڑے ہوئے تھا تاکہ وہ زمین پر گر نہ پڑے۔ جب وہ ہاتھ دھونے لگا تو اپنی بہن کے خاوند ترسون پاشا سے کہا، جبکہ نشہ کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، اے پاشا، آج کون ہے جبکہ میں اس مقام پر فائز ہو چکا ہوں کہ مجھے میرے منصب سے جدا کرے؟ کون ہے؟ کہو میں کتنے سال صدارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہوں۔ اس کے جواب میں ترسون پاشا نے کہا، اگر یہ حالت رہی تو صرف چند ہفتوں کی بات ہے۔ مدد پاشا شراب نوشی کی خصوصی محافل میں مملکت کے اہم ترین راز افشا کر دیتا تھا اور دوسرے دن یہ راز استنبول کے رہنے والوں کے درمیان پھیل جاتے تھے۔ ایک رات اس نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ بہت جلد دولت عثمانیہ میں جمہوریت کا اعلان کرنے والے ہیں
اور وہ خود جدید عثمانی جمہوریت کے صدر ہوں گے، بالکل اسی طرح جیسے فرانس میں نپولین ثالث کے ساتھ ہوا۔ مدد پاشا پر سلطان عبدالعزیز کے قتل کا الزام بھی تھا۔ سلطان عبدالحمید نے ایک کمیٹی تشکیل دی تاکہ وہ اس بارے تحقیق کرے، پھر الزام لگانے والوں کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ مدد پاشا پر جرم ثابت ہو گیا، عدالت نے اسے موت کی سزا سنائی، لیکن سلطان عبدالحمید کی مداخلت پر سزائے موت کو قید کی سزا سے تبدیل کر دیا گیا اور مدد پاشا کو حجاز مقدس کی طرف جلاوطن کر دیا گیا، جہاں فوجی قیدیوں کے لیے ایک قید خانہ موجود تھا۔ دستور میں بظاہر اختیارات کی تقسیم نظر آتی تھی، لیکن حقیقت میں تمام اختیار پہلے کی طرح فرد واحد کے ہاتھ میں تھے۔ اسی طرح نظام حکومت میں جو تبدیلیاں لائی گئی وہ بھی ترقی کی قبیل سے تھی۔ کسی نے سلطان کی خود مختاری کے خلاف سوچا تک نہ تھا، بلکہ دستور میں یہ عبارت موجود تھی کہ سلطان کی ذات پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگائی جائے گی اور سلطان کسی شخص کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا۔ یوں یہ دستور ایک شخصی دستور تھا، صرف ایک شخص کو حق حاصل تھا کہ وہ کسی کو وزیر مقرر کرے یا اسے وزارت سے برطرف کر دے۔ سلطان خود مختار تھا کہ جس ملک کے ساتھ چاہے معاہدہ صلح کرے اور جس ملک کے خلاف چاہے اعلان جنگ کرے۔ سلطان ہی فوجوں کا سپہ سالار اعظم تھا اور اسے حق حاصل تھا کہ پارلیمنٹ کی طرف رجوع کیے بغیر خود ہی قانون وضع کرے اور اس کا اجرا کر دے۔ سلطان عبدالحمید اپنے اسلاف کی طرف 1293 ہجری تا 1327 ہجری بمطابق 1874 تا 1909 میں اختیارات استعمال کرتا رہا۔ اس کی خود مختاری کو سب سے پہلے مدد پاشا نے چیلنج کیا اور وہ قربانی کا پہلا بکرا بن گیا۔ وہ وسیع اختیارات جو دستور میں سلطان کو حاصل تھے وزیر اعظم کے اختیارات کو محدود کرنے کا سبب تھے، کیونکہ حکومتی امور میں اس کی رائے کو ثانوی حیثیت حاصل تھی اور اختیارات کا اصل منبع سلطان خود تھا۔ دستور میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ پارلیمنٹ کے ممبران کو آزادی رائے اور اپنے خیالات کو بیان کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ ان کا محاسبہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ وہ مجلس کے اصولوں سے تجاوز کر جائے۔ یہ دستور عثمانی ترکی کی زبان میں لکھا گیا تھا کیونکہ یہی ملک کی سرکاری زبان تھی۔ تمام اجتماعات میں اسی زبان میں گفتگو ہوتی تھی۔ دستور میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کے ممبران پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار اعلان یا مخفی طریقہ سے کریں، جس طرح حالات کا تقاضا ہوگا کریں گے۔ دستور کی روح سے پارلیمنٹ سلطان کی مداخلت کے بغیر بجٹ تیار کی گئی، لیکن تمام قوانین میں سلطان آخری اتھارٹی ہوگا۔ عوام الناس کے حقوق کے بارے دستور نے اس بات کا اعلان کیا کہ ملک میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے، یعنی وہ ایک آواز تھی اور ایک خواب تھا، تو اس کے بعد تمام افراد خواہ ان کا تعلق کسی بھی دین سے ہو قانون کی نظر یکساں ہوں گے۔ تمام افراد پر ایک جیسے فرائض واجبات عائد ہوں گے اور تمام کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے۔ دستور میں عدلیہ کی آزادی کو بھی بیان کیا گیا تھا۔ شرعی عدالتوں کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ غیر مسلم اپنے دینی معاملات میں اپنی دینی عدالتوں کی طرف رجوع کریں۔ سلطان عبدالحکیم نے حکم دیا کہ دستور کو نافذ کیا جائے اور عام انتخابات کرائے جائیں۔ تاریخ عثمانی میں اس طرح کا کام پہلی بار ہو رہا تھا۔ ان انتخابات کے نتیجے میں 71 سیٹیں مسلمان نمائندوں کو، 44 سیٹیں نصرانیوں کو اور 4 سیٹیں یہودی نمائندوں کو حاصل ہوئی۔ پہلی عثمانی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس 29 مارچ 1873 عیسوی بمطابق 1294 ہجری کو ہوا۔ ایوان بالا 26 ممبران پر مشتمل تھا، جس میں 21 مسلمان نمائندے اور باقی مسلم تھے، غیر مسلم، جبکہ مجلس نمائندگان پارلیمنٹ 120 ارکان پر مشتمل تھی۔ اجلاس میں جب مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی تو بعض عرب نمائندوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن مجلس نمائندگان کی عمر بہت کم ثابت ہوئی۔ اس سے پہلے کہ اس کا دورہ سیشن مکمل ہوتا 13 فروری 1878 بمطابق 1296 ہجری میں بعض نمائندگان نے 3 وزراء کو مجلس کے سامنے جواب دہ ہونے کے لیے طلب کر لیا، کیونکہ ان پر کچھ الزامات تھے۔ سلطان کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ مجلس کو برطرف کر دے اور نمائندگان کو اپنے اپنے علاقوں میں واپس لے چلے جانے کا حکم دے۔ سلطان نے مجلس سے برخاست کر دی اور بہت سے ممبروں کو جلاوطن کر دیا۔ اس طرح اس مجلس کی کل مدت صرف 10 ماہ 15 دن بنتی ہے۔ یہی اس کے پہلے اور دوسرے سیشن کی کل مدت ہے۔ 3 سال تک دوبارہ اس کا اجلاس نہ ہوا۔ پارلیمنٹ ہاؤس بند پڑا رہا اور اسے ایک بار بھی دوبارہ نہ کھولا گیا۔ سلطان عبدالحمید نے مجبوراً اس دستور کا اعلان کر دیا کیونکہ اس پر
معسولیوں کا دباؤ تھا جن کی قیادت مدت پاشا کر رہا تھا، لیکن جب اسے فرصت ملی تو اس نے مجلس معطل کر دی۔ عبدالحمید ثانی در حقیقت مغربی جمہوریت کا مخالف تھا اور اس کے علاوہ دستوری طرز حکومت جسے عثمانی اصطلاح میں مشروعیت کا نام دیا جاتا تھا کے بھی خلاف تھا۔ دستوری حکومت حاکم کے اختیارات کی حد بندی کرتی تھی اور سلطان کا خیال تھا کہ یہ نظام حکومت چونکہ مغرب سے آیا ہے اس لیے دولت عثمانیہ میں اس کا نفاذ ممکن نہیں ہے، اس لیے جو لوگ دستوری نظام حکومت یا جمہوریت کی بات کرتے تھے سلطان ان کو پسند نہیں کرتا تھا اور مدد پاشا کے نظریات کی مخالفت کرتا تھا۔ سلطان نے مدد پاشا پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا اسے مغرب کے مشروطی نظام میں حکومت کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس نے مشروطیت کے اسباب اور نتائج کا مطالعہ ہی نہیں کیا، قرض کی گولیاں ہر مرض کا علاج نہیں، دوسرے ملکوں سے قرض لے کر ہم ملکی امارت کو نہیں اٹھا سکتے، میرا خیال ہے کہ مشروطیت ہر قوم کے لیے موزوں نہیں اور ہر قومی حالت کے لیے اس میں فوائد موجود نہیں، پہلے میرا خیال تھا کہ یہ مفید ہے لیکن اب مجھے ان کے نقصان دہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے۔ مشروطیت جمہوریت کے نقصان دہ ہونے کے بارے سلطان کے پاس دلائل موجود تھے، ان میں سے ایک دلیل یہ تھی کہ دستوری حکومت کی بات کرنے والے لوگوں کی جب سلطان نے درخواست منظور کی اور دستوری حکومت نافذ کرنے کا حکم جاری کیا تو ان لوگوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، مثلا جب سلطان نے دستور کا اعلان کیا تو عین اس وقت حکومت نے سلطان سے مطالبہ کیا کہ وہ بعض قراردادوں پر دستخط کرے جن کی روح سے ان صوبوں میں جن میں کثرت سے مسلمان بستے ہیں نصرانیوں کو حکومت دی جائے، اسی طرح ان سکولوں میں نصرانی طلبہ کو بھی داخلہ دیا جائے جن میں عثمانی فوجوں کو عسکری تربیت دی جاتی ہے۔ سلطان نے ان دونوں مسودات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، اس پر مدد پاشا جو وزیر تھا نے یہاں تک کہہ دیا کہ اعلان دستور سے ہمارا مقصد محلات کے ظلم و ستم کو ختم کرنا ہے، اعلی جناب پر لازم ہے اپنے ذمہ داریاں کو سمجھے۔ دوسرا سبب جس کی بنا پر سلطان عبدالحمید دستوری نقطہ نظر کی مخالفت کرتا تھا وہ یہ تھا جیسا کہ وہ کہتا ہے دولت عثمانیہ ایک ایسی سلطنت ہے جس میں مختلف اقوام کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اور اس طرح کے کسی ملک میں جمہوریت کا نفاذ اصلی عنصر کی موت ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا انگلستان کی پارلیمنٹ میں ایک بھی ہندوستانی نمائندہ موجود ہے؟ کیا فرانس کی پارلیمنٹ میں ایک بھی نمائندہ موجود ہے جو الجزائر سے تعلق رکھتا ہو؟ سلطان نے اپنی مملکت میں دستوری نظام حکومت کے نفاذ کے بارے اپنا نقطہ نظر تبدیل نہ کیا، حتیٰ کہ جب وہ حکومت سے الگ کر دیے گئے اور لوگوں نے دستوری نظام کو رائج کرنا شروع کیا تو وہ کہا کرتے تھے مشروطیت کے اعلان سے کیا ہوا؟ کیا قرضے کم ہو گئے؟ کیا راستوں سکولوں اور بندرگاہوں کی کثرت ہو گئی؟ کیا اب قوانین زیادہ منطقی اور قرین عقل و دانش ہیں؟ کیا امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے؟ کیا اب لوگ زیادہ خوشحال ہو گئے ہیں؟ کیا شرح اموات کم ہو گئی ہے اور شرح ولادت میں اضافہ ہو گیا ہے؟ کیا عالمی رائے ہمارے لیے پہلے سے بہتر ہو گئی ہے؟ جب ایک نفع بخش دوا نہ تجربہ کار طبیب کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ سم قاتل بن سکتی ہے، ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں آ کر ایک بہترین دو موت کا پیغام بن سکتی ہے جس کے بارے تجربہ نہیں رکھتا، مجھے بے حد افسوس ہے۔ حالات میری گفتگو کی سچائی کو ثابت کر چکے ہیں۔ سلطان عبدالحمید بیان کرتا ہے اس کا موقف دستوری طرز حکومت کے بارے ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ان کا یہ نقطہ نظر ان حالات میں ہے جن حالات میں اس کو نافذ کیا گیا ہے۔ اگر حالات تبدیل ہو جائیں تو اس بارے ان کے نقطہ نظر میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس سلسلہ میں وہ کہتے ہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیشہ سے اس نظام حکومت کے خلاف ہوں جس کی بنیاد مشروطیت کے اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ سلطان عبدالحمید کا دور حکومت داخلی اور خارجی فتنوں، سازشوں اور مشکلات کا دور تھا۔ دولت عثمانیہ اس دور میں گوناگو عالمی سازشوں کا سامنا کر رہی تھی۔ انہوں نے امور مملکت میں یورپی عمل دخل کو روکنے کے لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق اصلاح و احوال کی کوششیں شروع کی اور ملک میں اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے عملی اقدامات کیے۔ نام نہاد رائٹر اور مغرب زدہ صحافیوں کو ہمیشہ دارالحکومت سے دور رکھا۔ اسلامی تہذیب کے مخالف مغربی رجحانات کو ملک کے مختلف علاقوں میں پروان چڑھنے سے روکا۔ اندرونی دشمنوں کی سازشوں سے ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک ایسا طاقتور راز ادارہ قائم کیا جو خبر رسانی کا فریضہ سر انجام دیتا تھا اور ملک کے اندر رونما ہونے والے تمام حالات و واقعات کے بارے سلطان کو اطلاعات فراہم کرتا تھا۔ سلطان نے اسلامی اتحاد و یگانگت کے بارے میں سوچ و بچار کی۔ اس اتحاد نے عظیم نتائج دیے۔ یورپی سلطان کی اس عمیق اور گہری سوچ سے تھرا اٹھے
اور ان کی سوچ کو ختم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ سلطان نے اپنی خفیہ اطلاعاتی ایجنسی کے بارے بات کرتے ہوئے کہا، عثمانی رواج کے مطابق سلطان اگر ایک طرف حکومتی ادارے کے طریق کار کے بارے رعایا کی سوچ اور ان کی شکایات، اپنی حکومت اور عدلیہ کے بارے ان کے خیالات کے متعلق معلومات حاصل کرتا ہے، تو دوسری طرف ملک کے دولو عرض میں پھیلی ہوئی خانقاہوں اور درویشوں کی درگاہوں میں بھی معلومات حاصل کرتا ہے اور ان آراء و افکار کو جمع کر کے ان سے امور مملکت کی سر انجام دہی میں رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ میرے جد امجد سلطان محمود ثانی نے خبر رسائی کے دائرے کو بہت وسعت دی تھی اور اس ادارے میں کئی درویشوں کی خدمات حاصل کی تھی جو ملک کے طول و عرض میں سفر کرتے رہتے تھے۔ جب میں سریر آرائے سلطنت ہوا تو یہی طریقہ رائج تھا اور اسی طریقہ کار بن چلا آ رہا ہوں۔ مجھے اپنے لندن میں سفیر موسوروس پاشا کی زبانی معلوم ہوا کہ سابق صدر اعظم سر عسکر حسین اونی پاشا نے انگریزوں سے رقم وصول کی ہے۔ جب صدر اعظم جو بادشاہ کے نام سے ملک کا نظم و نسق چلاتا ہے ملک کے ساتھ اس طرح کی خیانت کا مرتکب ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ خبر رسانی پر مامور لوگ قصر خلافت پہنچے اور اس کی بددیانتی کو تشت ازبام کریں تاکہ ایک حکومتی نمائندہ اپنے منصب سے غلط فائدہ اٹھانے کی بجائے اپنے فرائض منصبی کو کماحقہ پورا کرے۔ میں صدر اعظم کے بارے یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا اور اس واقعے نے میرا بڑا اثر قبول کیا۔ انہی دنوں میرے پاس محمود پاشا آیا اور مجھے ترکی الفتح کے بارے میں بعض معلومات فراہم کی اور یہ اطلاعات جو انہوں نے مجھ تک پہنچائی بہت ضروری تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے یہ معلومات کیسے حاصل کی تو انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک ذاتی خبر رساں ایجنسی ہے جس نے ترقیات الفتح کے بعض اشخاص کو تحریر کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ یہ لوگ رقم کے لالچ میں آ کر اپنے ساتھیوں سے خبریں وصول کرتے ہیں اور پھر آ کر مجھے بتاتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ وہ میرے بہنوئی ہیں لیکن یہ بات غلط ہے کہ ایک افسر پاشا کے پاس اپنی ذاتی خبر رساں ایجنسی ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ فوراً اپنی اس ایجنسی کو ختم کر دے۔ وہ یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئے۔ ایسے میں کوئی مملکت بھی امن سے نہیں رہ سکتی جبکہ دوسرے ملک اپنے مفادات کے لیے صدر اعظم کی سطح کے آدمیوں کو استعمال کر رہے ہوں۔ ان حالات کے پیش نظر میں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسی خفیہ خبر رساں ایجنسی قائم کروں جو براہ راست میرے ساتھ تعلق رکھتی ہو۔ یہی وہ ایجنسی ہے جسے میرے دشمن جورنالیجیا خفیہ پولیس انٹیلیجنس کا نام دیتے ہیں۔ ضروری ہے کہ میں سچے اور جھوٹے مخبروں میں تمیز کروں اور ان کی معلومات کے بارے چھان بین کروں اور جب تک حقیقت حال واضح نہیں ہو جاتی ان کی اطلاعات پر آنکھیں بند کر کے یقین نہ کروں۔ میرے جد امجد سلطان سلیم ثالث کہا کرتے تھے، غیر ملکی ہاتھ میرے جگر کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بلند ہو چکے ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم دوسرے ملکوں میں اپنے سفیر بھیجیں تاکہ وہ یورپ کے ترقی کے طریقوں کو یہاں متعارف کرائیں۔ ضروری ہے کہ ہم دوسرے ممالک میں اپنے نمائندے بھیجیں تاکہ ان کے تجربات سے جس قدر جلد ممکن ہو ہم استفادہ کریں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں ان غیر ملکی ہاتھوں میں ہوں لیکن وہ میرے جگر کے اوپر گرفت نہیں رکھتے بلکہ وہ میرے دل میں پنجے گاڑ چکے ہیں۔ لوگ میرے صدر اعظم اور وزراء کو خرید چکے ہیں اور ان کو میرے ملک کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ میں نے خزانہ دولت سے ان پر بڑی خطیر رقم خرچ کی ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ارادہ رکھتے ہیں اور کس چیز کی تیاری کر چکے ہیں۔ ہاں، میں نے جورنالجیا انٹیلی جنس کے ادارے کی بنیاد رکھی اور میں خود اس ادارے کی نگرانی کر رہا ہوں۔ یہ سب کچھ کب واقع ہوا؟ اس کے بعد میں نے دیکھا میرے صدر اعظم غیر ملکوں سے رشوت لے کر ملک کا سودا کر رہے ہیں اور میری حکمرانی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور میں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی ہے اس لیے نہیں کہ یہ اپنے ہم وطنوں کے خلاف اعلی کار بن جائیں بلکہ اس لیے کہ وہ لوگوں تک رسائی حاصل کریں، ان کو بے نقاب کریں جو میرے ملک کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ قومی خزانہ سے بھاری تنخواہیں لیتے ہیں اور ملک ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ در حقیقت سلطان عبدالحمید کو جمعیت الاتحاد الترقی کی طرف سے سخت تنقید کا سامنا تھا۔ ان کا اعتراض تھا کہ سلطان نے ایک سراغر سا ایجنسی کیوں قائم کی، حالانکہ حقیقت میں یہی وہ ادارہ تھا جس نے دولت عثمانیہ کے لیے بہت اہم کام سر انجام دیے اور ملک کو آنے والے خطرات اور اس کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے بہترین کردار ادا کیا۔ باغی اور دہشت گرد ارمنوں کو دولت عثمانیہ کے خلاف آمادہ بغاوت کر رہے تھے تو یہی ادارہ تھا جس نے سازش کو بے نقاب کیا اور لشکر کشی کر کے فوراً باغیوں کو کفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ یہ وہ ادارہ ہے جس نے 3 سال تک سلطان عبدالحمید کو ملک میں ہونے والی ہر تحریک کے بارے باخبر رکھا اور اس کی بدولت سلطان نے ہر داخلی بغاوت کو بروقت کچل کر رکھ دیا۔
بلکان کی شورشیں اور بغاوتیں، جبلہ اسود اور سربیا کے لوگ ہرسک کے عیسائیوں کی شہ اور دولت عثمانیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ بغاوت 1293 ہجری بمطابق 1876 کو ہوئی۔ عثمانیوں نے اسے فروغ دیا اور سلطان عبدالحمید نے خواہش ظاہر کی کہ یورپیوں کو دولت عثمانیہ کے معاملات میں مداخلت سے روکا جائے۔ انہوں نے ایک فیصلے کا اعلان کیا جس کی روح سے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا۔ قاضیوں کو